जी, तो एक सारे मिलके नारा लगाएंगे, बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। जो जिंदा आसमानों पर है और जल्द आने वाला है। आमीन आमीन। खुदावंत की गुजारी करते हैं। अब हम सारे रब के कलाम में से सुनेंगे। पहले तिलावतों का सिलसिला हम आपको पता करते हैं, और इसलिए एक ही तिलावत होगी और दो जुबानों में हम उसको पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं हवाला बता दूं, जो मेरे साथ रब के कलाम में से निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। मत्ती की इंजील बाब नंबर 16 और उसकी आयत नंबर 13 से 17 तक पढ़ेंगे। हवाला सुन लीजिए। मत्ती की इंजील बाब नंबर 16 आयत नंबर 13 से 17। Gospel of Matthew chapter 16 verses from 13 to 17 प्लीज। जो नोट करना चाहते हैं नोट फरमा लें। और मैं उर्दू में पढ़ने के लिए ईवा से दरख्वास्त करूंगा वो सामने तशरीफ लाएं और उर्दू में रब के कलाम को सुन को पढ़ने की बरकत हासिल करें। मसीह में आप सबको सलाम। हमारे लिए आज की तिलावत मत्ती रसूल की अंजील उसका 16 बाब उसकी 13 से 17 आयत तक। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया और बाज यिर्मयाह या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अभी मैं इसी तिलावत को पंजाबी में पढ़ने के लिए अपने छोटे भाई मनी कुमार को दावत दूंगा। मेरे सामने तशरीफ लाएं और रब के कलाम को पढ़ने की बरकत हासिल करें। मैं हवाला फिर दोहरा देता हूं। मत्ती की इंजील बाब नंबर 16 आयत नंबर 16 से आयत नंबर 13 से 17। ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਬਾਪ 16 13 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ। ਯੇਸੂ ਨੇ ਕੈਸਰੀਆ ਫਿਲਿੱਪੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਜਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯੇਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਮੌਨ ਬਰਜੁਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। पाक कलाम दे पढ़े ਅਤੇ सुने जान ते प्रभु यीशु मसीह दी बरकत मिले। आमीन आमीन आमीन। जी, तिलावतों को आपने समात उनकी फरमाई है, आपने उनको सुना है, और इस तिलावत में अगरचे बहुत कुछ है जिस पे हम गौर फिक्र कर सकते हैं, जिस पे बात कर सकते हैं, जिस को हम जो है वो अपनी आज की गुफ्तगू का मरकज बना सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि रब का कलाम इतना गहरा है कि हम सारी बातों पे इतने मुख्तर वक्त में गौर फिक्र नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आज जो है सवाल को चुना है, जो सवाल मसीह ने पूछा आज हम उस पे गुफ्तगू करेंगे और रब के कलाम में से अपनी हिदायत के लिए और रहनुमाई के लिए सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सोच रहा था कि मैं क्यों ना हो मैं मोमिनों से पूछ ही लूं कि आप यीशु को क्या समझते हैं, अब यीशु को क्या मानते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था जब मैं ये सवाल पूछूं चर्च में बैठी जमात से या ऑनलाइन जो मुझे बाद में देखते हैं, हो सकता है कोई बंदा मुझसे ये कह दे कि पादरी साहब मेरी तो उम्र गुजर गई है चर्चेस में,
میں مسیحی ہوں، میں مومن ہوں، میں رب کی حمد و ثنا کرنے والا بڑا ورشپر ہوں، اور میری تو کبھی چھٹی نہیں ہوئی، ہر عبادت میں میں موجود ہوتا ہوں، اور میں کلام بھی پڑھتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، تو یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا پوچھ لیا؟ میں تو مسیحا کو پچھلے 30 40 20 15 سالوں سے جانتا ہوں، اس لیے آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا پوچھ لیا؟ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیے آپ بالکل بھی غصہ نہ فرمائیں یا اس کو مائنڈ نہ کریں، کیونکہ اگر مسیحا اپنے شاگردوں سے اگر یسوع المسیح خود اپنے شاگردوں سے جو ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے کلام سنتے تھے، ان سے ٹریننگ لیتے تھے، اگر یسوع ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، تو میرے خیال میں بڑی ویلڈ ریزن ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے بھی پوچھ لیں کہ ہم یسوع کے بارے میں کیا اب تک جان چکے ہیں، اب ہم یسوع کو کیا کہتے ہیں۔ ویسے بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں، خداوند یسوع المسیح اس دنیا، اس کائنات، اس تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے، ایک ایسا مرکزی کردار ہے کہ جس کے بارے میں بہت ساری جو رائے ہے وہ موجود ہے، مختلف رائے کے لوگ جو اس دنیا میں موجود ہیں، تو اس لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کو مختلف قسم کی رائے لوگوں سے سننے کو مل جائے، لیکن سوال بہت اچھا ہے کہ چلیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا کا بندہ پطرس اپنے دوسرے خط میں اپنے لوگوں کو، پہلے خط میں لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، مومنوں کو کہتا ہے کہ یسوع کے فضل میں اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، ودتے جاؤ، کیسے بڑھیں گے؟ ہم آپ لوگوں کو کیسے جانچیں گے؟ سوال کر کے ہی کہ پچھلے 1 سال کی نسبت اب میں نے یسوع کے بارے میں اور کتنا جانا ہے، میں کتنا اور گہرائی میں چلا گیا ہوں، یسوع کی ذات کا جو کشف مجھ پر کتنا ہوا ہے پچھلے سال کے دوران، مہینے کے دوران۔ سو یہ سوال اچھا ہے، پوچھ لینا چاہیے، ایک دوسرے کو بھی پوچھ لینا چاہیے، اور اپنے آپ سے بھی پوچھ لینا چاہیے ہم یسوع کی محبت میں کتنے پچھلے سال مہینوں سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ بڑا ویلڈ کوسچن۔ اچھا، سوال تو بہت اہم ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا ہے۔ میری بات کو اب دھیان سے سنیے گا، میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں۔ سوال تو بہت اہم ہے، بلکہ اگر دنیا کے 5 اہم ترین سوال بنا لیے جائیں، کوئی بھی بنا لے، کچھ لوگوں کے نزدیک رب کون ہے، یہ بڑا ضروری سوال ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، یہ بڑا ضروری سوال ہے، یہ کائنات کا آغاز کیسے، وہ بڑا ضروری سوال ہے، کچھ لوگ، میں نے کہیں پڑھا تھا کچھ مزاحیہ 10 سوال، اس میں ایک سوال تھا کہ گائے اتنی کالی ہوتی ہے اور دودھ سفید کیوں دیتی ہے۔ اس طرح کے فنی کوسچن بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بڑے اچھے انٹرسٹنگ کوسچن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری، سب سے اہم کوسچن ریئل یہی ہے کہ ہم جانیں کہ یسوع المسیح کون ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا، کائنات کا، اس پوری معلومہ کائنات کا سب سے اہم ترین کوسچن ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ابھی میں جواب دوں گا یہ کیوں اہم ترین کوسچن ہے، کیونکہ اب میں جواب دینے لگوں، اس سوال کا جواب اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم نے ابدیت کہاں گزارنی۔ Remember that the answer to this question determines our destiny after we die۔ یہ بڑا ضروری سوال اور اس کا جواب بڑا ضروری ہے، اس لیے اس سوال کو جاننا اور اس کا جواب جاننا از حد ضروری ہے۔ اسے میں نے کہا اچھا سوال تو اہم ہے ہی، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں پنجابی میں کہ خداوند یسوع مسیح کی ہر بات، ہر اشارہ، حتیٰ کہ ان کی خاموشی بھی اپنے اندر حکمت کے اور عقل و فہم کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ سوال تو اہم ہے ہی، پر جس جگہ پوچھا گیا ہے نا، جگہ کا چناؤ بھی بڑا اہم ہے۔ سنیے گا دھیان سے، جگہ کا چناؤ بڑا اہم ہے۔ کون سی جگہ چنی گئی ہے جی؟ کیسریا، ابھی پڑھا گیا ہے، کیسریا فلپی، کیسریا فلپی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جگہ کا نام، اس کا کچھ لینا دینا کیسر سے تو نہیں ہے، اس کا نام لکھا کیسریا فلپی، فلپس بھی نام دیکھ، فلپس بھی نام ہے، کیسریا بھی نام ہے۔ تو میں جیسے میں کہہ رہا تھا سوال تو اہم ہے ہی، پر یسوع کی حکمت دیوارے جائیے، جگہ کا چناؤ بھی بڑا اہم ہے جہاں پر سوال پوچھا گیا ہے۔ میں بتاتا چلوں، جب آپ گلیل کی جھیل کے تھوڑا سا اوپر کو، نارتھ اور ایسٹ کو جاتے ہیں نا، 25 میل دور جائیں اگر آپ، یہ جو گلیل کی جھیل ہے اس سے اوپر نارتھ کو، نارتھ ایسٹ میں 25 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جسے کیسریا فلپی کہتے ہیں۔
یہ علاقہ اصل میں غیر اقوام کا علاقہ تھا. یہاں پر یہودی آبادی نہیں تھی, یہاں پر غیر قوم بستے تھے. اور اس کی تاریخ پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بال کی ورشپ کی جاتی تھی. اسوریوں کا دیوتا بال جو ہے اس کی ورشپ یہاں پر کی جاتی تھی. اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ معلوم ہے کہ وہ فرٹیلٹی کا اور نیچر کا دیوتا مانا جاتا تھا. زرخیزی دا, پیداوار دا اور نیچر کا دیوتا مانا جاتا تھا. اور اس کی بڑی جو ہے وہ پوجا اور عبادت اس علاقے میں کی جاتی تھی. بعد میں آگے کون؟ یونانی. اور یونانیوں نے اپنا دیوتا یہاں پر کھڑا کر لیا. اس کو کہتے ہیں جو ان کا دیوتا تھا پان, PAN, پان. پہلے یہاں پر جگہ کا نام تھا بالیناس, میں نے کل پڑھا ہے, اس جگہ کا نام تھا بالیناس. بعد میں آگے یونانی اور انہوں نے اپنا دیوتا یہاں پر بنا لیا جس کا نام تھا پان. اس کی مناسبت سے اس جگہ کا نام ہو گیا پالیناس. اور وہ ان کا جو دیوتا تھا نا, اس دیوتا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آدھا انسان اور آدھا بکری تھا. اس کا دھڑ جو ہے آدھا انسان اور آدھا بکری کا ہوتا تھا. ہاف مین اینڈ ہاف گوٹ. اور اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ جو خدا ہے, ہمارا خدا جو ہے, یہ ہمارے مویشیوں کا نگہبان ہے, پالن ہار ہے, بچاتا ہے, اور یہ بھی نیچر کا خدا ہے. تو دو خدا ہو گئے اس جگہ پر. پہلے بال تھا, بعد میں کون آ گیا؟ پان آ گیا یا پین آ گیا, اور اس کی مناسبت سے اس کا نام پالیناس ہو گیا. لیکن بعد میں پھر اس کا نام بالیناس ہی ہو گیا. یہ دو. اب تیسرا نام آپ سوچ رہے ہوں گے, ابھی تک یہ کیسریا فلپیا کی سمجھ نہیں لگی. یہاں پر فلپس نے, ہیرودیس اعظم کے بیٹے نے, کیسر کے لیے مندر بنا رکھا تھا. اس دور میں مندر تھا, اور اس مندر کے اندر کرنا کیا ہوتا تھا؟ آپ نے ایک چٹکی بھر یہ لیکنا مر جو اس کے اندر ڈالتے ہیں, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, جو کوئلے کے اندر وہ ڈالنا ہوتا تھا, اور اس سے اس کا دھواں اٹھتا تھا. اور آپ نے ایک فکرہ, چھوٹا سا فکرہ بولنا ہوتا تھا, کیسر خداوند ہے. تین خدا اس جگہ پر موجود رہے. یہ خداؤں کا اس پورے ماحول میں ان کی ورشپ ہوتی رہی, ان کی عبادت ہوتی رہی. پہلے بال دی, پھر پان دی یا پین دی, اور بعد میں کیسر کی. اور چونکہ اچھا مطلب اس کا نام کیسر کا نہیں لکھا, کیسریا کا مطلب ہے آب کیسا, کیسر کی. اور یہ فلپس نے اپنا نام بیچ میں ڈالا تھا کہ میں بنوایا ہے, میرا بھی نام رہے. تو وہاں پر سفید سنگ مرمر جو ہے اس کا ایک مندر بنایا گیا تھا, اور وہ مندر میں عبادت ہوتی تھی کس کی؟ کیسر کی. آپ نے ایک پنچ جو ہے وہ وہاں پہ ڈالنا ہوتا تھا, فرینکنسنس, اور اس سے دھواں اٹھتا تھا, اور جو ہے وہ کہتے تھے کیسر جو ہے وہ کیسر از دا لارڈ. اس جگہ کو مسیح نے چنا, اور نے کہہ دراؤ اے جتھے بڑے بڑے رب رہندے سن, کوئی فطرت کا رب تھا, کوئی مویشیوں کا رب تھا, کوئی اپنا زرخیزی دا رب سی, کوئی کہنے جی ساڈی حفاظت کرنے والا رب یہاں پر رہتا تھا. وہ جگہ یسوع نے چنی کہ میں بتاؤں کہ اصلی رب کون ہے, اصلی رب کیسا ہے. یہ جو فطرت کا رب ہے اسے فطرت ہی کھا گئی ہے. یہ جو مویشیوں کا رب تھا آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. وہ جگہ چنی, اور وہاں پر یسوع نے پوچھا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. یہ سوال کے دو حصے کر لیں گے آج ہم. پہلے کہتا ہے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں تم مجھے کیا کہتے ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. لوگ کیا کہتے ہیں, اچھی باتیں ہو سکتی ہیں, ابھی ہم غور کریں گے. لوگ یسوع کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے وہ چھوٹی باتیں نہیں تھی. تو لوگوں, ان کے شاگردوں نے جب انہوں نے پوچھا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, تو جواب کیا دیا گیا؟ کچھ آپ کو کہتے ہیں جی آپ کون ہیں؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا جی اٹھا ہے. کوئی لوگ کیا کہتے ہیں جی آپ کون ہیں؟ بعض کہتے ہیں آپ ایلیا ہیں, اور پھر کچھ نے کہا بعض کہتے ہیں آپ یرمیا ہیں. اندازہ کیجئے یہ چھوٹے نام نہیں میں نے لیے, یہ چھوٹے نام نہیں ہیں. یوحنا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا,
यूहन्ना के साथ क्या हुआ था? किसने कटवाया था? और हेरोदियास की वजह से एंटिपास ने उसका सर काट दिया था। लेकिन आपको पता है जिसने सर काटा था, जिसने सर काटा था, उसका अपना अकीदा, अपनी सोच, अपनी स्टेटमेंट भी इंजीली बयानत में लिखी है। उसने पता क्या कह रखा था? कहता है मुझे लगता है वो यूहन्ना जिसका मैंने सर कटवा दिया था वो जिंदा हो गया। अब जिंदा कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता, कोई बड़ा खास इंसान ही हो सकता है। तो उसके ज़हन में था कि ये बहुत बड़ा बंदा है, कोई जी उठा है। इसके बाद दूसरी बात कही कि कुछ लोग कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप क्या हैं? एलिया हैं। अब एलिया जो है, एलिया बहुत बड़ा नबी है, पुराने अहदनामे का बहुत ही बड़ा नबी आप कह सकते हैं, नबियों का सरदार पुराने अहदनामे में कह लें तो बेजाना, वो बहुत बड़ा नबी उसको गिना गया है। और एलिया के बारे में आपको मजे की बात बताऊं, एलिया के बारे में यहूदियों का ख्याल यह था कि ये मसीहा के आने से पहले आएगा और ये सारी जलालत, सारी ग्लोरी विल बी ब्रॉट बैक बाय द अपीयरेंस ऑफ इलाइजा। और आप सुनिए, आज तक यहूदियों के हां एलिया की इज्जत और कदर मंजिल सुनिए। जब भी वो यौम फसा बनाते हैं ना, उनके टेबल पर एक कुर्सी खाली होती है, सारा फैमिली बैठती है, एक कुर्सी खाली होती है। उसे पता है क्या कहते हैं? एलिया की कुर्सी। और वो कहते हैं कुर्सी खाली रहेगी, जिस दिन एलिया आगे इस कुर्सी पे बैठेगा समझ लो मसीह आने वाला है। इतना बड़ा नबी। और एक और मजे की बात सुन ले, जब भी बच्चों का खतना किया जाता है यहूदियों के यहां, जब भी बच्चों का खतना किया जाता है, सर्कमसाइज उन्हें किया जाता है, तो वहां पर एक नशिस्त खाली छोड़ी जाती है सबसे पहले, उसे एलिया की कुर्सी कहते हैं। और कहते हैं कि एलिया अहद का रसूल है। कहते हैं जब भी किसी यहूदी बच्चे का खतना होता है एलिया मौजूद होता है। वेरी बिग स्टेटमेंट। उसने पता क्यों उन्होंने ये कहां से लिया है? अब वो याद होगा सलातीन की पहली किताब के 19वें बाब की 10वीं आयत में एलिया ने दुआ की थी रब से कि रब जी तुहाडे लोकां ने तुहानू छड़ दिता है, तुम्हारे अहद को भूल गए हैं, आपको छोड़ के इन्होंने दूसरे गैर मबूदों की इबादत शुरू कर दी है। इसलिए उसने, चूंकि उसने दुआ की थी कि ये अहद को कायम करें, तो यहूदियों के यहां ये ख्याल है कि जब भी अहद की तकमील होती है, अहद को पूरा किया जाता है, सरकमसियन की सूरत में, खतरे की सूरत में, एलिया वहां पर अपनी दुआ की वजह से मौजूद होते। इतना बड़ा नबी था एलिया। और वो उसी यीशु को क्या कहते हैं? एलिया बहुत बड़ा नबी है। और वो एलिया मार रहे हैं यीशु को, कह रहे कि ये खुदावंद जो है, परमेश्वर जो है, एलिया। पहले यूहन्ना बपतिस्मा वो कहता है बंदा, खुद कह रहे हैं, और लोग भी कहते हैं वो जी उठा तो नहीं है, जी उठने पर भी मार रख रहे हैं। और एलिया भी कह रहे हैं कि ये वो एलिया है जिसकी कुर्सी आज तक यहूदी जो है खाली छोड़ देते हैं, और उसे अहद का रसूल भी कहते हैं। और तीसरा बंदा कौन है? कहते बाज कहते हैं यिर्मयाह है। आपको पता है यिर्मयाह भी बहुत बड़ा नबी है पुराने अहदनामे का। यिर्मयाह के बारे में ये यहूदियों के यहाँ ख्याल है, ख्याल नहीं उनका अकीदा ईमान है, कि जलावतनी में जाने से पहले कोहे निबो पर एलिया नबी ने अहद का संदूक और वो जो बखूर जलाने की मेज है उसने छुपा रखी है। अब मसीह के आने से पहले यिर्मयाह वापस आएगा और अहद का संदूक लाएगा और वहां से बखूर जलाने की मेज निकालेगा, और जब ये सब कुछ करेगा तब मसीह आ जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? सारे लोग कहते हैं यीशु के बारे में। और फिर एक और बात कही, कहते हैं, कुछ कहते हैं बाज नबियों में से कोई, अभी नबी होना भी कुछ छोटी बात नहीं है। रब का स्पोक्समैन होता है नबी इस जमीन पर। रब की गल करता है, बंदियां नूं सुनांदा ते करदा है, वो कोई छोटी शख्सियत नहीं होती। रब दा नबी, कहते नबियों में से। इतनी बड़ी स्टेटमेंट सुनी और यीशु मसीह बाद में क्या कहते हैं? कहते हैं ठीक है, थैंक यू, तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो ये कहते हैं
तुम मुझे क्या कहते हो। और ये सवाल मैं आज आप सब से, और जो मुझे फेसबुक पे अभी सुन रहे हैं बाद में सुनेंगे, उन सब से मेरा सवाल है। यीशु मसीह का सवाल चैलेंज भी है। आपने सुन लिया, लेकिन अब तुम मुझे क्या कहते हो। इसका मतलब है कि यीशु चाहता है कि हम शख्सी तौर पर अपने दिल की बात बताएं। हम अब यीशु को क्या कहते हैं, हम अब यीशु को कितना जानते हैं। और हम इंसानों की आदत है, हम किसी भी चीज के बारे में जब फैसला देना चाह रहे होते हैं, उसके बारे में कुछ सीखना चाह रहे होते हैं, तो हम कहते हैं और दूजिया की भी पूछ लेनी चाहिए, दूजे की कहीं ने तो दूजों की तो हमने सुन ली, दूसरे क्या यीशु के बारे में कहते हैं कि हमने अभी सुना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं ताकि हम सही तरह से जवाब दे सके, क्योंकि यीशु रिक्वायर करते हैं कि आप और मैं, हम खुद से अपनी सोच के लिहाज से, अपनी अकल और फहम के लिहाज से, जो हमारा दिल कहता है वो जवाब दें कि यीशु कौन है मेरे लिए। व्हाट इज ही टू मी। And standing here, I'm asking you all the question, what is Jesus to you? लेकिन मैं अभी आपसे जवाब दरकार नहीं कर रहा हूं, मांग नहीं रहा हूं। मैं कहता थोड़ा टाइम लें और एक दो बात सुन लें, फिर फैसला करें कि आप यीशु के बारे में क्या कहते हैं। बाय द वे, मैं सोच रहा था कि यीशु के बारे में कुछ भी कहने से पहले थोड़ी सी हम बात जो है लोगों की सुन लेते हैं, और वो बड़ी दिलचस्प जरूरी है, और उस पर गौर फिक्र करना अजहद जरूरी है। अभी मुझे नजर हम सी So, sorry for the interruption, मुझे अब I don't know what happened. Anyhow, तो बहुत जरूरी है कि हम ये जाने और समझें और गौर करें, जवाब देने से पहले फिक्र कर लें। कोई भी फैसला करने से पहले ये जरूरी है कि हम इस बात पे गौर करें कि यीशु कौन है। आज सवाल ये है, यीशु कौन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी सर, मुझे थोड़ा उसमें मैं देख सकता हूँ, मुझे नजर आता ऐसे, आई कांट सी एनीथिंग। आई कैन सी लीड, मेरी तरफ रखें, दैट्स बेटर।
को भी आप जी जी बिल्कुल आपको याद होगा, क्योंकि वक्त की किल्लत होती है इसलिए हम उसको एक एक को पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन बादरवा ने भी यीशु मसीह के बारे में बड़ी जबरदस्त गवाही दी। लेकिन एक बंदा था जिसके अंदर पूरा एक जो है वो गिरोह था, एक पूरा बहुत बड़ा लश्कर था बदरवा का, और यीशु मसीह अभी जा रहे हैं उस बंदे की तरफ उसको हील करने के लिए, और वो देख के क्या कहती है दूर से ही, ए खुदा के बेटे। लो जी, अनदेखी दुनिया में हम इन जो है गवाहियों को सुन रहे हैं, ए खुदा के बेटे तू वक्त से पहले हमें क्यों अजाब में डालने के लिए आ गया है। वो इस गल का ऐलान कर रही ने कि वक्त तो पहला सानू अजाब च पाना आ गया, तेरे को अथॉरिटी है, तू जमानो मकान से बाहर रहता है, तू वक्त का मालिक है, तू वक्त का खालिक है। लेकिन एक और बात भी बताई थी कि तूने ही जजमेंट करनी है, तेरे पास इख्तियार है रूहों को दोज़ख में भेजने का, तूने ही ऐलान करना है, जजमेंट तेरे हवाले की गई है। ते कहन कौन दियां ने? बादरवा, बादरूआ जिन्हों कहीदा जी उर्दू च पंजाबी में। मसीहा के बारे में आसमान और जमीन, आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे, रब खुद गवाही देता है, फरिश्ते गवाहियां देते हैं, और मैं के अगे टुर चल रहा कि फरिश्तियां के अलावा और बादरवावां भी उसके इख्तियार की बात करती हैं, उसकी पाकीज़गी की बात करती हैं, उसके पास जजमेंट का इख्तियार है, इसकी बात करती। कहती वक्त से पहले तू सानू क्यों अजाब च पाउण, इसका मतलब अजाब में तूने डालना तो है, तेरे पास वक्त तो मुकर्रर है। लेकिन मसीहा का कमाल यह है कि जहां चले गए फिर वक्त थम जाता है, और फिर वो रहमत फरमा देते हैं, वो मेहरबानी कर देते हैं, शफकत कर देते हैं, आजाद कर देते हैं, इंसान को जिंदगी इनायत कर देते हैं। और जैसे आपने फरमाया इसके बाद कलाम की अपनी बहुत सारी गवाहियां हैं, ऐ बैतलहम अफराता तो यहूदा के इलाकों में हरगिज कम नहीं, तुझसे एक सरदार निकलेगा, सरदार निकलेगा जो मेरी इसराइल की, मेरी उम्मत की गल्ला बानी करेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और यसाया को पढ़ते जाएं तो उसमें आपको मसीहा की जाते मुबारक कामिला के बड़े शेड्स नजर आएंगे, और वो जो गवाहियां हैं हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम मुकद्दसीन को भी इसमें गिन लें तो बड़े बड़ी जबरदस्त गवाहियां हैं। आपके पास भी गवाहियां हैं कि यीशु किस कदर, हाउ रियल वाज ही टू मी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू डिफिकल्टीज और चैलेंजिंग टाइम्स ऑफ माय लाइफ, ही स्पोक टू मी, ही हील्ड मी, ही रिस्टोर्ड मी। इसने आप भी गवाहियां दे सकते हैं, मुकद्दसीन की गवाहियां भी यहां पर मौजूद हैं। तो मैं अभी फैसला ना करें, सुन ले, पहले सवाल है तुम मुझे क्या कहते हो, पहले सुन ले फिर मुझे बताइएगा आप उसे क्या कहते हैं। चलिए अब हम जरा मुनज्जी आलमीन के पास भी चले जाते हैं। खुदा यीशु मसीह ने अपनी जात के बारे में अपने से भी कुछ गवाहियां दे रखी, अपने बारे में बता रखा है। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना है। बंदे की अपनी गुफ्तगू जो है, अपनी बातें जो हैं, अपनी स्टेटमेंट जो हैं, दे मैटर अ लॉट, दे रियली मैटर, बिलीव यू मी। अब मसीहा की कुछ स्टेटमेंट ऐसी प्रोवोकेटिव है, इतनी दिल हिला देने वाली है इतनी तवज्जो अंगेज है, इतनी हैरत अंगेज है, इतनी बड़ी है कि उनको कहने के लिए कोई खास ही किस्म का शख्स होना पड़ता है। मैं बताता हूं। मसीहा ने यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 9वीं आयत में एक बड़ी हैरत अंगेज, एक बड़ी यूनिक, बड़ी गॉडली, एक बड़ी डीप स्टेटमेंट दे रखी है। कहता है मैं और बाप एक है, मैं और बाप एक हैं। जी, कैन somebody equate himself with God? कहते हैं मैं और बाप एक हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यूहन्ना 10:30 में, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, ये भी मैं बाप से निकला हूं। ये कोई मजाक? एक और बात सुने, मसीहा ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 14वें बाब की 6 आयत में, 8 बाब की 58 आयत में कहते हैं इससे पहले मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं।
اب سوال یہ ہے اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں تھا کہنا چاہیے، اور کہتے ہیں میں ہوں. I am. Before Abraham was, I am. میں ہوں. یہ سٹیٹمنٹ بھی کسی کے مقدر میں نہیں ہے. کوئی اتنا کوالیفائی نہیں کرتا کہ وہ کہہ دے کہ اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں ہوں. ابراہم خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ رب کا دوست ٹھہرا ہے. رب نے سے کہا یہ میرا فرینڈ ہے. کوئی رب کے فرینڈ کے بارے میں کہہ دے اس سے پہلے کہ وہ تھا میں ہوں، یہ کہنا آسان بات نہیں ہے. یوحنا کی انجیل کا 17واں باب سارا ہی پڑھ لیں. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. That's amazing chapter. آپ اس کو پڑھیں، اس میں آپ کو جو ہے بڑی خوبصورت. پھر مسیح نے ایک اور بات فرمائی یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 35 آیت میں کہتے ہیں زندگی کی روٹی، زندگی کی روٹی میں. اس دنیا میں کوئی بھی لائف کسی بھی شکل و صورت میں جو موجود ہے وہ روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اور مسیح نے وہی کہہ دیا. انہوں نے کہا جی لائف کی بقا کے لیے، سن لے فکر، زندگی کی بقا کے لیے میرا ہونا ضروری ہے. زندگی بھی زندگی نہیں جی سکتی جب تک میں نہیں. جو مجھے نہیں کھاتا اس کے پاس زندگی نہیں ہے. پھر مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 8 باب کی 12ویں آیت میں فرما رکھا ہے میں دنیا کا نور ہوں. میں دنیا کا نور ہوں. I am the light of the world. پھر مسیح نے کہہ رکھا ہے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں، سنیے I am the door. میں دروازہ ہوں. میں دروازہ ہوں. لو جی میں دروازے تک لے کے نہیں جاتا، میں ہی دروازہ ہوں. دروازہ کہیں تو میں انٹر کرتا ہوگا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. پھر مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 11ویں آیت میں اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا میں ہوں. کوئی پیڑ جڑی میری پیڑ ہے نہ بھوکھی رہ سکتی ہے نہ کاٹ خوراک کھائے گی، وہ ہمیشہ دی زندگی پائے گی، وہ میری بھیڑ ہے. پھر ایک اور بڑی پرووکٹیو سٹیٹمنٹ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 36ویں آیت میں ہے I am the son of God. میں رب دا پتر ہاں. رب میرا باپ ہے. چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. میں رب کا پتر ہوں، میں رب کا بیٹا ہوں. پھر مسیح نے فرمایا یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب کی 25ویں آیت میں کہتے ہیں زندگی بھی میں ہوں تے قیامت بھی میں ہوں. I am the resurrection and life. زندگی بھی میں ہوں اور قیامت بھی میں ہوں. مسیح نے 14ویں باب کی 6 آیت میں یوحنا کی انجیل، یہی انجیل چلے گی، راہ حق اور زندگی میں ہوں. پھر مسیح فرماتے ہیں 15ویں باب میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم میری ڈالیاں ہو نا. ہم چیپٹر وی نو دا چیپٹر. یہ باتیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ کی ہیں، میں آپ کو ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ سنانے لگا ہوں انگلینڈ کے ایک بہت ذہین انسان کی. He was very intelligent, very genius. C.S. Lewis, اس کا نام آپ نے سنا ہے. کہتے ہیں جی یہ گلاں مسیح نے کی تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ گلاں جڑیاں تسی سنیاں نے کہ کوئی بھی شخص کی دنیا میں کہہ دے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی گریٹ بندہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ باتیں کہہ دے جو مسیح نے کہی کہنا دو گلاں نے. کوئی بھی کہہ دے کتنا بڑا شخص کیوں نہ، کتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سیاسی یا مورل ٹیچر کیوں نہ ہو، وہ کہتا اگر ایک گلاں کر دے تو دو گلاں سن لو. کہتا یہاں تو جھوٹ ہے یا وہ شیطان ہے خود اترے گا. کہندا یہ گلاں کرن لئی یہ باتیں صرف ایک بندہ کر سکتا ہے، وہ خدا کا بیٹا کہہ سکتا ہے. خدا کا پرتاؤ، خدا جو بدن میں آیا ہے، یہ باتیں وہ کر سکتا ہے. بندیاں دی اوقات نہیں، بندوں کی قابلیت نہیں کہ وہ کہیں میں زندگی کا نور ہوں، میں قیامت ہوں، میں زندگی ہوں، میں دروازہ ہوں، میں سچ ہوں، میں حق ہوں، میں دنیا کا نور ہوں. اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں ہوں. وہ کہتا ہے یہ باتیں کرنے کے لیے ایک کوئی کوالیفیکیشن چاہیے، اور وہ کوالیفیکیشن کیا ہے کہ رب دا پتر ہوئے. Who should be able to equate himself
with God Almighty. نہیں عام بندہ یہ گل کر ہی نہیں سکتا جتنا مرضی چنگا ہو. اس کے لیے only qualification required is he should be son of God, God manifest in the flesh. کہتا اور کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا. پھر میں نے سوچ رہا تھا چلے ہم نے یہ بھی باتیں سن لی, اندیکھی دنیا کی باتیں سنی, فرشتوں سے سنی, اور مسیحا کی اپنی سٹیٹمنٹ سنی. اس کے بعد ہم پتہ کیا کہتے ہیں, اب فیصلہ آپ پہ ہے. چلیں جی اب آپ اپنے دل کی سنیں, لیکن اس سے پہلے کہ آپ اپنے دل کی سنیں کسی اور کے دل کی بھی سن لینی چاہیے. یہ اچھی بات ہوتی ہے نا, ہم کسی کے اور کے بھی دل کی بات سنیں. جی تھوڑا کی ساری گلا سننے کے بعد تھوڑا دل کی کہندا ہے, ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا تھوڑا دل کی کہندا ہے. جی میں چند ایک بندوں کے دل کی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بائبل میں مرقوم ہے, میں کولوں نہیں سنا رہا کوئی بھی, خدا را میرا نام نہ لگا دیجیے گا, یہ ساری باتیں لکھی ہیں. تو آئیے بائبل کے صفحات کو کھولیں اور رب کے کلام میں سے دل کو سنیں, دل کی صدا کو سنیں. اور جڑی میں گالاں سنان لگا نا, یقین مانے پڑھ لیجیے گا, نکلیاں دل تو ہی نے, ایتھوں نہیں نکلیاں. میں کوئی ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں. لوکا کی انجیل نکالیں, اگر کوئی نکالنا چاہے میرے ساتھ, باب نمبر 2 نکالیں اور آیت نمبر 28 سے 32 کو دیکھیں. میں پڑھ دوں گا, آپ دل نکالیں. جی نکالیے لوکا کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 28 سے 32. ایک بندے دے دل چوں کمال آواز نکلی. کوئی پڑھنا چاہے پڑھ دیجیے میری. لوکا کی انجیل باب نمبر 2 اور آیت نمبر 28 سے 32. تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک, اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے, کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے. میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی, تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. جلال بنے. یہ سٹیٹمنٹ نکلی, ایک بندے نے یسوع کو اپنی گودی میں پکڑ کے, ہاتھوں میں پکڑ کے کہا آج میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے. یہ کسی کے دل سے, دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا فکرہ ہے, بات ہے جو ہم نے سنی. آپ کو یاد ہوگا نتنیل, جنہوں نے نتھانیل کہی ہے, نتنیل نے یسوع کو دیکھا اور اس کی بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ کلام میں موجود ہے. یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 49ویں آیت میں کہتا ربی تو خدا کا بیٹا ہے, تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. یہ نتنیل کی سٹیٹمنٹ جو اس کے دل سے نکلی, انہوں نے یسوع کو دیکھا. اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو حوالہ پڑھا گیا 16 کی انجیل کے 16 باب کی 16ویں آیت میں پترس کیا کہتے ہیں, تو زندہ خدا کا مسیح ہے, تو دا پتر ہے, تو دا بیٹا ہے, یہ پترس نے کہا. اور آئیے آج چلتے ہیں, میں نے پچھلے اتوار بات کی تھی, وہ کنویں پہ یسوع مسیح جب بیٹھے تھے اور وہ عورت پانی بھرنے آئی تھی, اور جب پانی بھرنے ساری گفتگو ہوگی تو اس نے کیا کہا تھا, کہتی ہے واپس گئی, کہتی ہے آؤ میں نے ایک شخص دیکھا ہے, میں ایک بندہ دیکھا ہے, اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. اے مسیحا نہیں, اے خرسطس نہیں, اور یہ خرسطس آ گیا ہے, مسیح آ گیا ہے, آؤ چلتے ہیں اور اس کی بات کو سنتے ہیں. اور پھر ایک اور میں حوالہ آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں, مرتھا کے منہ سے نکلا تھا. یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب کی 27 آیت میں لکھا ہے, کہتی ہے اے یسوع میں ایمان لاتی ہوں کہ تو مسیح خدا کا بیٹا ہے جس نے اس دنیا میں آنا تھا. میں ایمان لاتی ہوں, میں مانتی ہوں تو ہی زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور ایک اور گواہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, ڈاکو جو صلیب پر لٹکا ہوا تھا, یسوع کو دیکھ کے, سن لو گلاں جڑیاں دل چوں نکلیاں نے, صلیب تے لٹکے بندے جھوٹ نہیں بولدے, بڑی تکلیف چ ہوندے نے, جو کچھ پھر وہ سوچتے ہیں وہی کہتے ہیں, جس طرح کا آئیڈیا بنتا ہے, جو کچھ ان کے ذہن میں سوچ آتی ہے. اور یسوع کو دیکھ کے کیا کہتا ہے, اے مسیح جب تو اپنی بادشاہی میں جائے, اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں دلوں نکلے خداوند ہے, اے مسیح ہے, ایک کوئی خاص بندہ ہے, ایدی کوئی بادشاہی, جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا. مرکز کی انجیل کے 15ویں باب کی 39ویں آیت میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. میں چاہتا ہوں جو فیس بک پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ کو شوق ہوگا آپ رب کے کلام کو بھی اپنے ساتھ کھول سکتے ہیں, پڑھنا چاہیں. مرکز کی انجیل باب نمبر 15 آیت نمبر 39 میں ایک بڑی خوبصورت
سٹیٹمنٹ درج ہے جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. سٹیٹمنٹ کوئی ساڑھے اپنے بندے دے منہ تو نہیں نکلی, صوبے دار کے منہ سے نکلی ہے جو اس کو سزا دے رہا تھا, جو اس کو کروسیفائی کر رہا تھا. پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی, میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا. وہی صوبے دار کہتا ہے بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا. اور ایک اور بندے پہ غور کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک بندے نے شک, مسیح کا شاگردی تھا اور شکی تھا, شک کرتا تھا, توما ہے نا. تو مسیح نے پھر اپنا آپ جب ظاہر کیا, اپنا آپ دکھایا, تو توما نے کیا کہا, اے میرے خداوند, اے میرے خدا, مائی لارڈ اینڈ مائی گاڈ. اٹس ریٹن ان دی بائبل, اے میرے خداوند, اے میرے خدا. آپ نے یہ باتیں سنی اور دوسروں کے دلوں سے ہم نے سن لی ہیں, پر سوال پھر اٹھی ہے جی وجود ہے. تم نے لوگوں کی بھی سن لی, نبیوں کی بھی سن لی, دلوں کی بھی سن لی, رب کی بھی سن لی, مسیحا کی بھی سن لی. میری بات کو آپ نے میری بات کو دھیان سے سننا ہے. ہم نے بندیانیاں بھی سن لی, ہم نے نبیوں کی باتیں بھی سن لی, ہم نے گواہیاں بھی سن لی, ہم نے دلوں کی آوازیں بھی سن لی جو دوسروں کے دلوں سے آتی ہیں. سوال پھر اٹھے وجود ہے. سب کچھ سنن دے بعد اب مجھے بتاؤ تم مجھے کیا کہتے ہو. That is the question. میں بتانا چاہتا ہوں مسیحا کے ساتھ شخصی تعلق, اپنا پرسنل اون ریلیشن شپ از ویری وائٹل, ویری وائٹل. It's vital issue we have to deal with. جب انہوں نے کہا تھا تو یرمیہ ہے, تو مسیح کو پتہ ہے کیا کرتے, تو نبیوں کا سردار ہے, تو بہت بڑا نبی ہے, تو بہت بڑا بندہ ہے, تیرا انتظار ہو رہا تھا, آج تک کرسی خالی ہے, تو ہر جگہ موجود ہے, ہو جاتا ہے نا. لیکن یہاں پر سنیے, یوحنا بپتسمہ دینا کہتا ہے کہ تو جھوٹ ہے. ایلیا ویری گریٹ نبی, اور مسیح نے کہا ٹھیک ہے میں بڑا گریٹ ہاں, تسی کہندے کیوں؟ That is the question. آج بھی ہے, تم مجھے کیا کہتے ہو. تب پترس نے کہا تو کتنے کیا جتنے خداوند دی بھرمار سی, کبھی ساری طرف خدا انہیں گھیرا ہوا تھا اس جگہ کو. اس جگہ پر خدا نے کہا اے میرے رب جی اپنے اس بندے دے وسیلے مکاشفہ ظاہر کرو کہ میں کون ہاں تے تسی کون ہو. پترس نے کہا اے یسو تو زندہ خدا کا مسیح ہے, اس کا بیٹا ہے. یسو نے وہاں پر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, اس نے کہا پترس ایک گل بندہ اپنی تئیں نہیں کر سکتا جب تک اسے رب نہ بتائے. میں بتانا چاہتا ہوں فیس بک پہ جو مجھے سن رہے ہیں, یہاں پر سن رہے ہیں, اگر اب آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ یسوع جیا کوئی نہیں, یسوع سے بڑا کوئی نہیں, وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے, وہ خدا کا سخن ہے, وہ خدا کا کلام ہے, وہ خدا کا مجسم کلام ہے, تو میں بتانا چاہتا ہوں پاک روح آپ کو ٹچ کر رہا ہے, یہ خدا رویل کر رہا ہے اب تک. اگر آپ یسوع کو کہیں وہ نبی ہے, یہ پہلا بھی دھوکہ کیا ہے, اور لوگوں نے تو کہا یہ ایلیا ہے, یہ یرمیہ ہے, یہ یوحنا استباغی ہے. یسوع امپریس نہیں ہوئے, نبی تو پہلے بھی لوگ کہتے تھے. اگر آپ کہیں یسوع بڑا گریٹ مین ہے, اور یہ بھی پہلا لوکاں کیا ہے, he is very great, he is one of the greatest, he is the greatest. کہنا کیا ہے, بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. اچھا مجھے معاف کیجیے گا, یہاں پر میں سوال وہ بتانا چاہتا ہوں جو لوگ پوچھتے ہیں. سوال پوچھتے ہیں لوگ جی یہ دسو کہ جی مردے والی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں, یہ دسو جی بت پرستی کرنی چاہیے کہ نہیں, اسٹیچو بنا لینا چاہیے کہ نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سوال کا جواب آج بتا دے گا ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. مردوں کی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں بت پرستی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں غیر معبودوں کے پیچھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, ہمیں اپنی نجات پہ شک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آج کے سوال کا جواب آپ کے سوالوں کا جواب دے دے گا. اگر آج آپ ڈٹرمن کر لیں کہ یسوع کون ہے, تو آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا مردوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا, مجھے نجات ملی ہے کہ نہیں ملی. اگر تو رب نے تو آج دس دیتا ہے کہ یسوع مسیح رب دا سچے تے سچے رب دا پتر ہے, سن آف گاڈ ہے, خدا کا بیٹا ہے, اور جو خدا کا بیٹا ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے, اور جو دنیا کا نجات دہندہ ہے وہ 100% نجات دہندہ ہے, اور وہ 100% نجات دیتا ہے.
اس نے 100% کفارہ دیا ہے, 100% نجات دیتا ہے, 100% سیویئر ہے. تیرے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. You will get the answers to all of your questions you come across in your life. اس لیے دوستو آج سارے سوالوں کے جواب پان لئی آئیے اس سوال کا جواب اپنے دل میں بٹھا لیں, دل سے دے دیں کہ یسوع میرے لیے کون ہے. یسوع what is he to me? Do I just believe what others say? Do I follow the teachings of my forefathers, my friends, my neighbors? Or did I make research on my own and I have decided what is Jesus to me? دوستو سارا کچھ میں بیان کر دیتا ہے, جنہ کو میں کر سکتا ہوں تھوڑا بہت. اب آپ نے غور کرنا ہے یسوع کون ہے. محض نبی ہے, ریفارمر ہے, مسلح اعظم ہے, میرا ہیرو ہے, بہت بڑا لیڈر ہے, بہت بڑا جو ہے چینج کا ریسٹورر ہے, یا پھر رب کا بیٹا, دنیا کا نجات دہندہ اور میرا نجات دہندہ ہے. He died for me on the cross. He paid for my sins. اس نے خون بہا کے قربانی دے دی ہے, اور میں جو یسوع کا ہو چکا ہوں. میرے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جتنے مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. ان کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. وہ ایک دن یسوع کو دیکھنے جا رہے ہیں تو اپنے سارے سوالے سے روشنی سے پوچھ لو تو کوئی سوال نہیں رہے گا, بلکہ ہم ان کے جواب ہی مل جائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری کیا منزل ہے. واٹ از آور ڈیسٹنی. غور کیجیے گا آپ بھی اور میری یہاں پر پیاری جماعت بھی, ہم سب کے لیے بڑا اہم سوال ہے. اس سوال کا جواب will determine where we are going after we die, after we leave this earth. آمین آمین. praise the Lord. thank you very much. آئیے تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کریں, سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. جماعت میں سے کوئی بھی کلام کی